بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آج آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں جو آپ سے گزارش ہے کہ پورے غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، شروع سے لے کر آخر تک پورے توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور دوسروں کے بھی سنائیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ ہماری جانب سے دیے جانے والے سبھی پوسٹ آپ کو بغیر پریشانی کے پہنچ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فکری و تہذیبی ارتداد اسباب اور حل کے عنوان سے ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان پوائنٹس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت مسلم سوسائٹی میں جو فکری اور تہذیبی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں جس طریقے سے غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی ثقافت، غیر اسلامی سوچ، غیر اسلامی لباس، غیر اسلامی رہن سہن، غیر اسلامی طور طریق کو تیزی سے اپناتے جا رہے ہیں، نتیجے میں مسلمانوں کی نسل ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی فکری ارتداد کا شکار ہے تو کوئی تہذیبی ارتداد کا شکار ہے، تو کسی کے عقیدے میں خرابیاں درائی ہیں، تو کوئی مذہب اسلام کو ترک کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہا ہے۔ یہ وہ حالات اور مسائل ہیں جس میں فکری و تہذیبی ارتداد کے اسباب اور حل کی تلاش ہر ذی عقل کے لیے ضروری ہے۔ ارتداد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: فکری و ذہنی ارتداد، تہذیبی ارتداد، عقیدے کا ارتداد۔ مسلم سماج میں عقائد کے ارتداد کے واقعات اگرچہ رونما ہو رہے ہیں، لیکن سب سے حساس مسئلہ فکری اور تہذیبی ارتداد کا ہے جو عقائد کے ارتداد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے فکری و تہذیبی ارتداد کے کچھ بنیادی اسباب کا تذکرہ ضروری ہے۔ نمبر 1، مخلوط نظام تعلیم۔ نمبر 2، گھریلو و معاشرتی بگاڑ۔ نمبر 3، بچوں کی تربیت میں لاپرواہی۔ نمبر 4، بچیوں کو نکاح، میراث اور امور خانہ داری وغیرہ میں برابری کے حقوق نہ ملنا۔ نمبر 5، مسلم نوجوانوں میں تعلیم و اخلاق کا فقدان اور غیر مسلم نوجوانوں کا اچھا رہن سہن اور تہذیب سے پیش آنا۔ نمبر 6، نکاح میں تاخیر۔ نمبر 7، موبائل و مغربی وسائل کا بیجا استعمال۔ واضح طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان قوم ایک اللہ کو ماننے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کو ماڈل ماننے والی
قوم ہے، لیکن ہمارے نوجوان جب صبح سے شام تک اسکولز، یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں غیر اسلامی تہذیب اور کلچر اور غیروں کی ثقافت کو اپنائیں گے، یقینی طور پر ارتداد کے دہانے کھل جائیں گے۔ بچے اور بچیاں صبح سے شام تک مخلوط نظام تعلیم والے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسا نصاب پڑھتے ہیں جس میں مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پنچر بنانے والی قوم گردانا جاتا ہے۔ کلاس میں اساتذہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ میں ایسی باتیں رچ بس جاتی ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور احساس کمتری تہذیبی ارتداد کی بنیادی وجہ ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے بے حیثیت قوم ہے، نتیجتاً وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جن کو وہ اپنی سوچ کے مطابق ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ اور کلچر سمجھتے ہیں، اور یہ تعلقات ایمان کشی و حیا باختگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ہرگز ایسے اداروں کے حوالے نہیں کریں گے جہاں ایک ساتھ ایک بینچ پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کیونکہ جب دو غیر محرم آپس میں بغیر کسی پردے کے ایک ساتھ صبح سے شام تک 7 سے 8 گھنٹے ایک ساتھ گزاریں گے تو یقینی طور پر ان کے درمیان تعلقات پیدا ہوں گے۔ خلوت کے نتیجے میں شیطان ان کے دل و دماغ کو بھٹکائے گا، اور وہ بچے بڑے ہوں گے تو حیا باختہ ہو جائیں گے اور آپس کے تعلقات کو جسمانی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنائیں گے۔ اسی لیے ہم بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکولوں اور ایسے کالجز کے حوالے کریں جہاں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ تعلیم کا انتظام ہو، جن کے نصاب تعلیم میں ایسا مواد نہ ہو جو مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کو خراب کریں، کفریہ اور شرکیہ کلمات کہلوائیں، ان کی تہذیب اور ثقافت کو ماننے پر آمادہ کرے، جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تمدن سے کوسوں دور لے جائے۔ دوسرے نمبر پر ارتداد کے میدان کی طرف لے جانے والا سب سے اہم ترین سبب جو پورے سماج کا مسئلہ بن چکا ہے وہ گھریلو تربیت کا منفی طریقہ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے غلط کاموں پر، غلط سوچ پر، غلط لباس پر، غلط کھانے پینے پر نہیں ٹوکتے ہیں، 5 سال 6 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک جنہیں ہم چھوٹے بچے، چھوٹی بچی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹی بچی ہے، ابھی کیا ہے، ہم کچھ بھی لباس پہنا دیں، پینٹ شرٹ پہنا دیں، اسکرٹ پہنا دیں۔ یاد رکھیے کہ بچپن میں آپ جو کریں گے وہی چیز وہ بڑے ہو کر کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم کھیت میں اگر گیہوں ڈالتے ہیں تو گیہوں ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کھیت میں گیہوں ڈال رہے ہوں اور امید کر رہے ہوں کہ چنا آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جب وہ جوان ہو جائیں گے،
جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو اس تہذیب، اس کلچر اور اس لباس و پہناوے کو، اس کھانے پینے اور تعلقات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب جب والدین ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ جس دن سے ہم بچوں کو پلے اسکول کے حوالے کریں، اسی دن سے ان کی تربیت بھی کرنا شروع کر دیں۔ ان کو سمجھائیں کہ یہ لباس نہیں پہننا چاہیے، ان کو سمجھائیں کہ بیٹی والدین کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، دادا دادی کے سامنے، پھوپھا پھوپھی کے سامنے، فنکشن میں، رشتہ داروں کے یہاں، اسکول میں، دوستوں کے سامنے ایسا لباس نہیں پہننے چاہیے جن سے سطر جسم کے اعضاء ظاہر ہوں۔ بچپن میں جب بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو یہ بچے بڑے ہو کر زنا کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ وعدہ کریں، مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں، جہاں بھی ہوں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پوری طرح سے تربیت پر پوری توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بچوں اور بچیوں کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں میں، بیٹوں میں اور بیٹیوں کی تربیت میں ہرگز کوئی تفریق نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو ہر موڑ پر ان کو ٹوکا جائے، جہاں وہ الگ کمرے میں جائیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جہاں وہ کچھ الٹا سیدھا پہنے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا جائے، اور ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں۔ بیٹا پوری رات چھت پر موبائل چلا رہا ہے، پوری رات بیٹا گھر سے غائب ہے، گٹکا اور تمباکو کو کھا رہا ہے، پوری رات دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کر رہا ہے، اس کو روکا ٹوکا نہیں جاتا، اور اس کی بہن کو اس کے سامنے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے، اس سے بچیوں کے دلوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس بغاوت کو اگر نہیں روکیں گے تو جب یہ آزاد ہوں گے تو اس آزادی کا نتیجہ ارتداد ہوگا، چاہے وہ فکری ارتداد ہو، چاہے تہذیبی ارتداد، اور اللہ نہ کرے عقیدوں میں بھی ارتداد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں اور بچیوں کے درمیان تفریق نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے ان کو ایسے لباس نہ پہننے دیجیے جن سے ان کے اندر کی حیا ختم ہو جائے۔ ان کو مختصر لباس یعنی شارٹ کپڑے نہ پہننے دیجیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہننے دیجیے۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ پھٹی ہوئی جنس، جس کو آج فیشن بتایا جا رہا ہے، وہ ہیئر کٹ، بالوں کی تراش خراش، جس کو آج کلچر بتایا جاتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو باقی رکھنا؟ کیوں ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے؟ بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں، جن کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی باہیں کھلی ہوئی ہیں، اور اسی حال میں اپنے والدین کے سامنے، دادا دادی کے سامنے اور گھر کے بڑوں کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہم انہیں نہیں ٹوکتے، لیگنس اور چست پیجامے، چست کپڑے پہن کر سامنے آ جاتی ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو اپنے گھر میں نہیں سمجھایا اور انہیں مناسب لباس نہیں پہنایا جو اسلامی شرعی اور ساتر لباس ہے، جس لباس کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ اگر آج انہوں نے وہ کپڑے
نہیں پہنے تو یقین جانیں جب بچے آزاد ہوں گے تو پھر وہ ساتھ لباس نہیں پہنیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج سے روزانہ ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کو شرعی لباس پہنائیے، ایسے کپڑے ان سے چھین لیجیے جو ان کے سطر کو نہیں چھپاتے ہیں۔ آج معاشرے کا ماحول یہ ہوا ہے کہ نوجوان بچی ہاف پینٹ پہن کر باہر دکانوں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آج کیا ہو گیا ہے ان ماں باپ کو، ان والدین کو جو اپنے بچوں کو اس طرح سے لباس پہننے پر نہیں روک پاتے ہیں۔ آج سب فیصلہ کیجئے، سطر چھپانے والے لباس ان کو پہنائیے، غیر ساتر اور غیر شرعی لباس ان سے چھین لیجئے، ان کو جلا ڈالیے، ان کو ختم کر دیجئے۔ بچوں کو آج برا لگے گا لیکن وہ نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ان بچوں کی شادی ہوگی تو وہ اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت کریں گے۔ والدین بچوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہم سے سیکھتے ہیں۔ والدین جو کرتے ہیں وہ صفات اولاد کے اندر آتی ہیں۔ تیسری بات، بچوں کو ارتداد کے راستے پر لے جانے والا ایک اہم ترین سبب سماج میں بچیوں کے دیر سے ہونے والے رشتے ہیں، اور اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب سماج میں مناسب رشتوں کا نہ ہونا، چونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دینا ہے، صرف لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لڑکوں کو جاہل بنا کر رکھنا ہے، اور یہ حالات پیدا کر دینا کہ لڑکے گٹکے بیچیں، لڑکے معمولی کاموں میں مصروف رہ کر اپنی جوانی تباہ کریں دیں گے، اور بیٹیاں MBBS بنیں گی، بیٹیاں انجینئر بنیں گی، بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی، جس کی وجہ سے ان کے کفو اور ان کے مناسب رشتے ان کو نہیں مل رہے ہیں، اور جہاں مناسب رشتے ہیں تو وہ اتنا جہیز مانگ لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، لڑکوں کی مردانگی یہی ہے کہ وہ آنے والے لڑکی کو لوٹ کر ان سے گاڑی، فریج، واشنگ مشین لے لیں، ان سے کولر اور AC لے لیں۔ تو اس لیے ارتداد کے راستے سے اپنے نسل کو بچانا ہے تو مناسب تعلیم جو آپ اپنے بچیوں کو دے رہے ہیں ان سے بہتر اور اچھی تعلیم آپ اپنے لڑکوں کو دیجیے، تاکہ ان کی نسلیں ان سے درست ہو سکیں اور بچیوں کو مناسب رشتے مل سکیں۔ بچیوں کی وقت پر شادی کر دی جائے، غیر اسلامی شادی سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسنون نکاح مہم کو فروغ دیا جائے، جہیز نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ نہ ہمیں جہیز لینا ہے اور نہ ہمیں جہیز دینا ہے، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا ہے، ہمیں فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ شادیوں میں ہم نے جس 5 اسٹار کلچر کو اپنا رکھا ہے اس کی وجہ سے اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے شادی میں درجنوں چیزیں نہ کھلائیں تو محلے والے کیا کہیں گے، اور پھر وہ 20 لاکھ 25 لاکھ سودی قرضے لیتے ہیں، اور پھر ان کی ادائیگی میں ان کی نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا کہ بچیوں کے نکاح کے دن ان کے گھر سے آنے والی دعوت میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ محلے کے ذمہ دار طے کر لیں، مزاج بنا لیں، تو پھر بچیوں کو شادی 5-10 ہزار کی رقم میں آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ ان پیسوں کو محفوظ کریں، ان پیسوں کا حلال طریقے پر استعمال کریں، تعلیم میں پیسے کو انویسٹ کریں۔ ایک بچے کی ماہانہ فیس اگر 2000 روپے ہے تو سالانہ فیس 24,000 روپے ہوئے، 10 سال میں 2 لاکھ
40,000 روپے اور 20 سال میں 4,80,000 روپے بنتی ہیں۔ سرمایہ دار لوگ ایک بچہ کو گود لیں اور اس کی فیس ادا کریں اور تعلیم دے کر آراستہ کریں، وہ تیار ہو کر پوری نسل کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ ان پیسوں کو آپ یہاں خرچ کیجئے اور یہاں انویسٹ کیجئے، پیسوں کو محفوظ کیجئے، کیونکہ ہماری نسل کو زیادہ سے زیادہ حلال سرمایہ کی ضرورت ہے۔ حق اور حلال طریقہ سے کمانا اور حق حلال طریقے سے اپنے بچوں کو وراثت میں حصہ دینا یہ اسلامی فریضہ ہے، تاکہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے نہ ہونے پر فاقہ کا شکار نہ ہوں۔ ارتداد کے راستے پر لے جانے والی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ بچوں اور بچیوں کو ان کی آزادی اور پرائیویسی کے نام پر دیا جانے والا موبائل ہے۔ آج ماں باپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بالغ ہوتے ہی بلکہ بالغ ہونے سے قبل ہی موبائل تھما دیتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ان کے کمروں میں نہیں جھانکتے ہیں اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے اور کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں، وہ کیمپس میں کس کے ساتھ ہیں، ہاسٹل میں کس کے ساتھ ہیں۔ ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں باپ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح اچھا ناشتہ تیار کر کے ان کو اسکول بھیج دیں، اور صبح کیا کر رہے ہیں، دوپہر کو کیا کر رہے ہیں، شام کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے جب تک بچے پختہ ذہن کے نہ ہو جائیں ہرگز ان کو موبائل نہ دیں، اور اگر آن لائن تعلیم کے لیے یا کسی اور غرض سے دے رکھا ہے تو ان کی مکمل نگرانی کریں تاکہ وہ اس موبائل کی وجہ سے حرام کاموں میں ملوث نہ ہو۔ اگر وہ حرام کام کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ پختہ شعور کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں، ان کے ہر گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تربیتی میکانزم کو اپنانا ضروری ہے۔ پرائیویسی کے نام پر اولاد کو برباد ہونے سے بچایا جائے، اور آخری چیز وہ ہے جس کو ملک و ملت میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص چاہے وہ عمر کی کسی بھی مرحلے پر ہوں، کسی بھی پروفیشن میں ہوں اور کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، ان کو دین کی اتنی بنیادی تعلیم جس کے ذریعے وہ حلال و حرام کی درمیان تمیز کرنا سیکھ جائیں، اتنی تعلیم ہم ان کو ہر حال میں دیں گے۔ اس کے لیے مسجدوں میں تعلیم بالغان کے نظام کو زندہ کیا جائے، اور محلہ میں خواتین اور بچیوں کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جانیں جن کو وہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کا نظام محلہ کی مسجدوں میں بھی اور کسی گھر میں کیا جائے، جس میں وہ فقہ اسلامی کی بنیادی مسائل جانیں، تفسیر و احادیث کی شرح کو سمجھیں، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے واقف ہوں، اور اس کے ذریعے ان کی ذہنی و فکری تربیت ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو تعلیمی، فلاحی، دعوتی اور تربیتی مرکز بنانا ہوگا، اور سوسائٹی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے مسجد کو ایک متحرک فلاحی ادارہ بنانا ہوگا۔ مسجد کا صحیح استعمال سماج سے نفرت اور غلط فہمیوں کے خاتمے اور عقائد و دین کے تحفظ کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ 5 کام آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہم بچوں کو مخلوط تعلیمی نظام کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہم بچے اور بچیوں کو ایسے ادارہ میں نہیں بھیجیں گے جہاں ہمارے بچے اور بچیوں کے عقیدہ خراب ہوں۔ نمبر 3، ہم اپنے بچے اور بچیوں کا وقت
پر نکاح کریں گے، نکاح میں کی جانے والے فضول خرچیوں سے اجتناب کریں گے، شادی کے دن نکاح خانہ نہیں جائیں گے بلکہ فنکشن ہال سے بچتے ہوئے نکاح کا نظم مسجدوں میں کریں گے اور مختصر خرچ کے ساتھ اپنے بچیوں کو ان کے گھر رخصت کر دیں گے، نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، سودی نظام کا اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچائیں گے، گھروں کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے سنگھ اور سموہ کے نام پر لیے جا رہے قرضے ہمارے نسلوں کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے، نہ ہم سودی نظام کے تحت قرض لیں گے اور نہ دیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات جو عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے نوجوانوں کے لیے بھی، اپنے بچوں اور بچیوں اور خواتین کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، IPS IAS سمیت سب کچھ بھی بنے، وہ آسمانوں پر کمنڈے ڈالیں لیکن وہ ایک مومن بن کر زندگی گزاریں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، بس یہی آخری مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ یہ صرف آپ اپنے تک یہ ویڈیو محفوظ نہ رکھیں بلکہ اپنے تمام جاننے والوں کو، اپنے تمام ایمان والوں کو، اپنے تمام محلے والوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں والوں کو، اپنے تمام شہروں کو، آپ جن کو جانتے ہیں ان تک یہ ویڈیو کو پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے آپ تمام لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے لائن سے بھی بہت ساری باتیں آپ تک پیش کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔